کہ عام طور سے اس رمضان میں خاص طور سے ایک حدیث جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے موبائلوں پر، لوگوں کے میسیجوں پر آ رہی ہے، اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آنے والا ہے کہ جس میں پہلے رمضان کو بھی جمعہ ہوگا اور 15ویں رمضان کو بھی جمعہ ہوگا۔ 15ویں رمضان کو جو جمعہ ہوگا، اور اس رمضان، وہ رمضان جس سال میں آئے گا اس سال میں بڑے زلزلے ہوں گے، اور اس سال میں جو ہے برف باری ہوگی یا اولے پڑیں گے۔ اور جب ایسی بات ہو جائے، یعنی 15ویں رمضان جمعہ کے دن آ جائے، تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آدمی اپنے گھر میں چلا جائے، گھر کے کھڑکی دروازے سارے بند کر دے، اور اس وقت میں جو ہے ایک آواز آئے گی، جب وہ آواز سنائی دے تو آدمی سجدے میں چلا جائے اور سبحان القدوس یا ربنا القدوس اس طرح کے الفاظ کہے کہ جو ایسے کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ایسے نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ مسلسل کئی لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اس حدیث کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بعض حدیثیں جو ہے یہ موضوع ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، کہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ایسی ہی موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی حدیث نہیں ہے۔ احادیث میں قیامت سے پہلے کے آثار ضرور آئے ہیں، قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی علامتوں کا ذکر آیا ہے، بڑے بڑے فتنوں کا ذکر آیا ہے، دجال کا فتنہ ہوگا، اور جو ہے امام مہدی جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے آسمان سے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور بے شمار فتنوں کا ذکر جو ہے احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اس کے اوپر کسی بھی طرح سے اعتبار کرنا، یا یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یا یہ کہ اس کو آگے بڑھا دینا، افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر کہیں سنی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی سے معلوم کرتے ہیں، بس یہ کہ ایک خوف اور ایک دہشت گویا کہ ہم اپنی طرف سے پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ جو ہے یہ روایت بالکل ہی ضعیف اور کسی بھی طرح سے قابل اعتبار نہیں ہے اس پر۔ اور جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، یہ اچھی طرح ہم سمجھ لیں، صرف اس حدیث کے بارے میں نہیں بلکہ عام ہماری معاشرت میں بھی اس بات کو ذہن میں رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے، ہر سنی ہوئی بات کو آگے شیئر کر دے، ہر آئے ہوئے پوسٹ کو آگے بھیج دے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کم از کم جو ہے ہم اپنے آپ کو جھوٹے لوگوں میں شمار نہ کریں، کہ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے اہل علم سے رابطہ کر لے کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے نہیں پہنچانا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوئی فکر نہ کی جائے، اور ایسی کوئی بات انشاءاللہ کم از کم اس سال میں تو واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، پہلے وہ ظاہر ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ 15ویں رمضان کو اور کوئی جمعہ واقع ہوتا ہے، اس میں کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اور تعجب کی بات ہے اگر مرنا ہی ہے اور آواز سے دہشت پھیلنا ہی ہے تو اللہ کے گھر میں موت آ جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی، جبکہ اس میں کہا گیا ہے کہ گھر سے مسجد سے نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، گھر کے دروازے کیواڑ بند کر دو اور پھر جو ہے آواز کو بلکہ یہ بھی ہے کہ جو ہے کان میں بھی کوئی چیز ڈال دو اور پھر آواز سنائی دے تو سجدے میں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں، ان پر کسی بھی طرح سے اعتبار یا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات کہاں سے چلی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ اس حدیث کو جو ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے جو ہے فتاوی رضویہ میں ذکر کیا ہے، اور انہی حضرات کی طرف سے اس بات کو زیادہ چلایا جا رہا ہے، تو لہٰذا ایسی بے سند اور بے سر و پا کی حدیث کو ہم نقل بھی نہ کریں، عمل بھی نہ کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے ہم اس بات کی ضرور تحقیق کر لیں کہ یہ چیز بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں، ورنہ حدیث کی روح سے